بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ای الاسلام افضل۔ حدثنا سعید بن یحییٰ یہ باب ہے اس بیان میں کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو اسلام اور ایمان تو ایک ہی ہے، اس میں تو تعدد ہی نہیں، اور ایو کے ذریعے سے سوال تعین کے لیے ہوتا ہے، اور تعین مستلزم تعدد ہے۔ تو جب تک تعدد نہیں ہوگا، جہاں پر تعدد ہی نہیں تو وہاں پر تعین کا سوال کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہاں پر ای الاسلام افضل کہنا تو صحیح نہیں ہو پائے گا۔ تو محدثین کرام نے یہاں پر فرمایا کہ اصل میں یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی باب ایو خصال الاسلام افضل، یعنی یہ باب ہے اس بیان میں کہ اسلام کی خصلتیں، اسلام کے اعمال تو بہت سارے ہیں، ان بہت سارے اعمال و افعال و اشغال میں سب سے فضیلت رکھنے والا عمل کون سا ہے؟ اب معنی درست ہو گیا۔ اسلام کے بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو اسلام و ایمان سے ہیں، یعنی جو کمال ایمان کی خبر دیتے ہیں، کوئی ان کو کر لے تو ایمان اس کا مکمل ہو جائے۔ یاد رہے اس تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے لوگ بھی متعدد رہے، سوالات بھی متعدد ہوئے، اور جن جگہوں پر سوالات ہوئے ہیں وہ جگہیں بھی الگ الگ رہی۔ کہیں پر سوال ہوا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے، تو سرکار نے کہیں تو جواب دیا کہ سب سے بہتر عمل وہ یہ ہے کہ آدمی کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ کہیں سوال ہوا اسی طرح کا تو سرکار نے جواب دیا ہے کہ کھانا کھلانا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ کہیں سوال ہوا تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سلام کرنا بہتر عمل ہے۔ کہیں سوال ہوا کہ کیا بہتر عمل ہے تو سرکار نے جواب دیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا افضل ہے۔ سوال ایک ہی طرح کا ہے لیکن جواب سرکار کے الگ الگ۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ جس مقام پر، جس فرد میں، جس معاشرے میں، جس جگہ پر، جس وقت میں جیسی ضرورت تھی سرکار نے ضرورت کے مطابق جواب دیا۔ اگر کوئی شخص یا کوئی معاشرہ، جس معاشرے سے تعلق رکھنے والا شخص سوال کر رہا ہے، اس معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ چرب زبانی سے کام لیا جاتا ہے،
ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، تو سرکار نے ایسے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ کہیں پر لوگوں میں بخل محسوس کیا تو ان لوگوں میں سے اگر کسی نے سوال کیا تو سرکار نے جواب میں فرمایا غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ تو سب سے بہتر عمل ہے۔ تو مواضع امکنہ، اشخاص و افراد اور اشغال و اعمال کی قلت، یہ سب وجوہات ہیں متعدد سوال، ایک ہی سوال کے متعدد جوابوں کے۔ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جواب الگ الگ کس وجہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح کے یہاں پر امام بخاری باب باندھ رہے ہیں۔ پہلا باب ہے باب ای الاسلام افضل۔ یہ خبر ہے مبتدأ محذوف کی، اے ھذا باب ای الاسلام افضل، اسلام کی خصلت و اعمال و افعال و اشغال سے کون سی خصلت، کون سا عمل زیادہ بہتر ہے۔ اب امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس کو پڑھیے۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابی بردة عن ابی بردة عن ابی موسیٰ۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن یحیی ابن سعید اموی قرشی نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی میرے والد یحییٰ نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو بردہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ نے، وہ روایت کرتے عن ابی بردہ، حضرت ابو بردہ سے، ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ، یعنی ابو بردہ روایت کرتے عن ابی بردہ، ابو بردہ سے، اور ابو بردہ روایت کرتے اپنے والد، وہ فرماتے ہیں عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ، وہ روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قالو، امام بخاری فرماتے سب نے صحابہ کرام نے، یہ زابی فرماتے ہیں کہ قالو، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، کون سا اسلام، یعنی اسلام کے اعمال میں سے، اسلام کی خصلتوں میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ شخص سب سے بہتر ہے مسلمان جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ یہاں پر سوال تھا عمل کے بارے میں اور سرکار نے جواب دیا شخص کے بارے میں، کہ اسلام کے بارے میں سوال اور جواب من سلمہ، یعنی جو اسلام لے کر آیا، یعنی سوال خصلت کے بارے میں، جواب صاحب خصلت کے بارے میں۔ فرمانا چاہتے سرکار تو فرماتے، جواب مطابقت اگر ہوتی تو اس طور سے ہوتی کہ سرکار فرماتے ہوا سلامت المسلمین من لسانہ و یدہ، تو یہاں تو سوال کے مطابق جواب ہی نہیں ہوا، تو جواب ہم اس کا یہ دیں گے کہ یہاں پر سوال کے مطابق جواب بھی ہے اور اس میں مزید زیادتی بھی ہے معنی کی حیثیت سے، کیونکہ یہاں پر صاحب اسلام کے بارے میں جواب دیا،
اسلام لانے والے کے بارے میں فرمایا کہ اسلام لانے والا وہ بہتر ہوگا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جب مسلمانوں کے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں ایسا شخص بہتر ہوگا تو اس کا یہ عمل بھی بہتر ہوگا۔ تو اس میں دونوں باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ سوال کے مطابق بھی جواب ہے، من حیث المعنی جواب پر زیادتی بھی ہے۔ اب لوگوں کے اندر سرکار نے جیسا محسوس کیا ویسا جواب دیا، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا یسألونک عن الأہلہ، قرآن پاک میں فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر الی آخر۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا لوگ تم سے پوچھیں گے کہ وہ کیا خرچ کریں، تو کیا خرچ کریں اس کے بارے میں سوال، اور جواب میں فرمایا گیا قل محبوب فرما دو ما انفقتم من خیر، جو بھی تم بھلائی خرچ کرو، جو بھی اچھا مال خرچ کرو۔ تو مالوں کی تعین کے بارے میں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، تو جواب میں تعین نہیں ہے، جواب میں ہے جو بھی تم خرچ کرو۔ مطلب اس سے ایک تو جواب بھی سمجھ میں آیا کہ ہر چیز، ہر بھلائی، ہر مال کو خرچ کرنا جو بھی تمہارے لیے حلال ہو خرچ کرنا جائز، ایک تو جواب بھی سمجھ میں آ گیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہتر ہے۔ تو جواب بھی ہو گیا اور جواب پہ من حیث المعنی زیادتی بھی ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی یہاں پر باقی تفصیل ہم کل کے سبق میں من لسانہ و یدہ وغیرہ سے متعلق کر چکے ہیں۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، یہ باب ہے اس بیان میں کہ کھانا کھلانا اسلام سے ہے، یعنی کھانا کھلانا اسلام میں داخل ہے۔ تو ہمارے نزدیک کھانا کھلانا یا کوئی بھی عمل ہو وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، ایمان میں داخل نہیں ہے، جزء ایمان نہیں ہے۔ ہاں ہمارے نزدیک یہ سب کے سب کمال ایمان کا حصہ ہیں، نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ امام بخاری اپنے مذہب کے مطابق باب باندھتے ہیں، باب اطعام الطعام من الاسلام، یہ باب ہے اس بیان میں کہ طعام یعنی کھانا کھلانا اسلام سے ہے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن خالد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے روایت کرتے ہوئے یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الخیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو سے، وہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ اسلام میں کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کے اعمال میں کون سا عمل، اسلام کی خصلتوں میں کون سی خصلت بہتر ہے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا جواب میں، تطعم الطعام، تطعم الطعام سے پہلے بیٹا ان مقدر ہے، اصل عبارت ہوگی قال ان تطعم الطعام، فرمایا یہ بہتر ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، تو اب یہاں پر بھی ان مقدر ہوگا، وان تقرأ السلام، اسی پر عطف ہے چونکہ، اور تم سلام کہو،
علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے۔ تو اب یہاں پر جس معاشرے میں سرکار نے سلام کرنے کی قلت کو محسوس کیا ہو، وہاں پر سرکار نے فرمایا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم سلام کرو آشنا اور نا آشنا دونوں طرح کے لوگوں کو۔ اب یہاں پر تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، لفظ تقرأ یہ بتا رہا ہے کہ صرف اشارے سے سلام کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قراءت وہ تو صرف زبان سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے تقرأ السلام سرکار نے فرمایا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف مل گیا کہ سلام زبان سے کرنا چاہیے اگر کوئی مانع موجود نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی سلام زبان سے سلام کرنے سے مانع موجود ہو تو ایسی صورت میں اشارے سے بھی اگر کسی نے سلام کیا تو وہ بھی سلام معتبر ہوگا، لیکن بغیر مانع کے، بنا عذر کے زبان سے ہی سلام کرنا چاہیے، ہاتھ سے اشارہ کرنا کافی نہیں ہے۔ سلام کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ یہ ایسی سنت ہے جو واجب سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ اس سے عرفت ومن لم تعرف سے کچھ کج فہم، کچھ غیر دانش مند لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نبی کریم نے تو یہ فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف، یہ سرکار نے فرمایا، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو نہیں جانتے ہیں، چاہے وہ اہل حنود سے ہو، چاہے فساق سے ہو، چاہے وہ اہل سنت سے ہو یا اہل سنت کے علاوہ کسی اور فرقہ باطلہ سے ہو، اگر وہ نہیں ہم اسے جانتے ہیں تب بھی ہم اسے سلام کریں۔ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے، حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے جس سے تم جانتے ہو اور جسے نہیں جانتے ہو، یعنی جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ لائق سلام ہے، چاہے اس سے آپ کی آشنائی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں آپ ان کو سلام کریں۔ لیکن اگر نا آشنا ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں یہی نہیں معلوم کہ یہ مسلمان ہے یا کافر، یہ فاسق ہے اور اس کی صورت سے فسق نظر آ رہا ہے، یا اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ بد مذہب ہے، یا یہ معلوم ہے کہ یہ آدمی کفر کی حد تک پہنچ چکا ہے، تو ایسے لوگوں کو سلام کرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ کافر کو یا کسی فاسق کو سلام کرنا یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سلام کرنا یہ باعث تعظیم ہے، جس کو سلام کرتے ہیں اس کو عظیم سمجھا جاتا ہے۔ لہذا سلام اور کافر اور فاسق یہ لائق تعظیم نہیں، یہ تو باعث لائق توہین ہے، اس لیے ان کو سلام نہ کیا جائے۔ اگر کسی جگہ پر کافر اور مسلمان دونوں طرح کے لوگ بیٹھے ہیں اور آنے والا آیا تو اس کو سلام کرنا چاہیے مسلمان سمجھ کر، یعنی جو لوگ مسلمان ہیں ان کی نیت رکھے۔ جہاں پر فاسق اور غیر فاسق سب بیٹھے ہوئے ہیں تو نیت غیر فاسق کی کرے، اور جہاں پر سب فاسق ہی فاسق ہیں اور یہ شخص آنے والا آ کے سلام نہیں کر سکتا اور اسے یہ اندیشہ ہے کہ میں نے اگر سلام نہیں کیا تو یہ
فلاں آدمی مجھے ضرر پہنچا سکتا ہے، مجھے تکلیف دے سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مطابق یہ نیت کرے کہ تو ایسے شخص کو سلام کرے، لیکن یہ دفع ضرر کے طور پر ہے، کیونکہ اسے اندیشہ ہے کہ سلام نہیں کرے گا تو میری ذلت و رسوائی یہاں پر ہو جائے گی، عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ تو ایسے وقت میں دفع ضرر کے لیے سلام کرنا ہمارے فقہا نے جائز قرار دیا۔ ایسے ہی فقہا نے فرمایا بیٹھنے والے آدمی پر چلنے والا آدمی سلام کرے، سوار ہونے والا آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، آنے والا آدمی اس کو سلام کرے جو گھر پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جیسے کہ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے حدیث نقل فرمائی ہے، تخریج فرمائی، جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو 3 سلام آپ کرتے۔ ایک تو سلام اندر داخل ہونے کی اجازت کے لیے، اور دوسرا سلام صاحب بیت سے ملاقات ہونے پر اس کو سلام کرنا، اور تیسرا سلام سرکار جب وہاں سے روانہ ہوتے تھے، واپس ہوتے تھے، تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ باب ہے اس بات کا کہ ایمان سے یہ بات بھی ہے کہ انسان اپنے بھائی سے محبت کرے، ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی سے، بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی دینی امور میں جو امر اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ مثال کے طور پر میں اپنے لیے ایسے کھانے پینے میں بھی تمام امور میں جو بات اپنے لیے، جو تمام حلال امور جن کے جو باتیں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی باتیں اپنے بھائی مومن کے لیے پسند کرے۔ بھائی سے مراد اخوت دینیہ ہے، یعنی جس سے بھی اخوت دینی ہے، جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے وہ پسند کرے جو خود کو پسند نہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ایسے بھی سننے میں آتے ہیں کہ جگہ جگہ پر اماموں کے لیے باسی روٹیاں بھیج دیتے ہیں کھانے کے لیے، باسی چاول بھیج دیتے ہیں، ایسی چیزیں بھیج دیتے ہیں جو ان کو خود پسند نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی اپنے گھر پر باسی پسند نہیں کرتا تو امام کے لیے بھیجنا تو نہیں چاہیے۔ جو چیزیں امام کو تو اپنا مہمان سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کیا کرو، اور جو چیز اپنے لیے پسند ہو اگر دوسرے کو دینا ہے تو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو۔ اب اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھے، محنت سے پڑھے، اب ہم اپنی درسگاہ میں اپنے بچے کے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو دوسرے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی یہی پسند کریں کہ وہ محنت سے پڑھیں۔ اگر ہم نے اپنے بچے پر زیادہ توجہ دی اور درسگاہ میں اسی کے ساتھ میں بیٹھنے والے بچے جو دوسرے بچے ہیں ان پر ہم نے وہ توجہ نہیں دی جو اپنے بچے پر دی، تو یہ ہماری طرف سے ناانصافی ہوگی۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایمان سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
حدثنا مسدد، یعنی یہ بھی ایمان سے ہے، ہم کہیں گے یہ کمال ایمان سے ہے، نفس ایمان سے نہیں ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، قال انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، عن شعبۃ عن قتادۃ، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے روایت کی قتادہ سے، عن انس، انہوں نے روایت کی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ایک اور سند امام بخاری آنے والی حدیث کی ذکر کر رہے ہیں، وعن حسین المعلم، اور حسین معلم سے روایت کی، قال انہوں نے کہا حدثنا قتادہ، اس سے مطلب یہ نکلا کہ شعبہ نے حضرت قتادہ سے بھی روایت کی اور حسین معلم سے بھی روایت کی۔ دونوں سندوں میں فرق یہ ہوا کہ شعبہ نے جب قتادہ سے روایت کی تو وہاں پر عن قتادہ کہا، اور جب حسین معلم سے روایت کی تو انہوں نے وہاں پر کہا حدثنا قتادہ۔ تو جو روایت عن حسین المعلم ہے وہاں پر ہے حدثنا قتادہ، اور جو روایت عن شعبہ، تو اب دونوں روایتیں دونوں سندیں اس طریقے سے ہوں گی، حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس، ٹھیک، وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادہ۔ تو قتادہ سے پہلے جو شعبہ ہیں اس پہلی والی سند میں، اس سے پہلے اس والی سند میں حسین معلم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یحییٰ نے شعبہ سے روایت کی، شعبہ نے قتادہ سے روایت کی، اور اس والی سند میں یہ ہے کہ حضرت شعبہ نے حضرت یحییٰ نے حسین معلم سے روایت کی اور حسین معلم نے قتادہ سے روایت کی۔ تو اب شعبہ اور حسین معلم سے سندیں الگ الگ ہو گئیں، لیکن وہاں پر شعبہ عن قتادہ تھا اور یہاں پر حسین معلم نے کہا حدثنا قتادہ، انہوں نے حدثنا کہا۔ امام بخاری نے اس ایک ہی حدیث کی دو سندیں پیش کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ حضرت شعبہ کا عن قتادہ کہنا ہے وہاں پر، اور حضرت حسین معلم کا حدثنا قتادہ ہے، یعنی حضرت شعبہ نے بھی قتادہ سے روایت کی، حضرت حسین معلم نے بھی قتادہ سے روایت کی ہے، لیکن انہوں نے حدثنا کہا تو پتہ چلا کہ حدثنا سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث لفظ حدثنا یہ سما پر دلالت کرتا ہے، جبکہ عن سما کو مستلزم نہیں ہے۔ تو امام بخاری اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہی حدیث جب حسین معلم نے روایت کی ہے تو انہوں نے حدثنا فرمایا ہے، حدثنا قتادہ، اس کا مطلب حدیث انہوں نے قتادہ سے سنی ہے، اور حضرت شعبہ نے جب اسی کی روایت کی تو انہوں نے عن قتادہ کہا۔ بہرحال حضرت قتادہ کے بعد وہی ہے عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس سے روایت ہے، حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، نبی کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یہ غایت کے لیے ہے، حتی یحب، لہذا حتی کے بعد ان مقدر ہے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم، آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری اپنے مذہب کے مطابق وہ تو فرمائیں گے
شوافے تو کہیں گے کہ یہاں پر دیکھیے ایمان کی نفی ہے، لیکن احناف فرمائیں گے کہ یہاں پر کمال ایمان کی نفی ہے۔ کیوں؟ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ محبت بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرنا، یہ اور اس کے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے، جو یہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی بہت ہلکا ہے۔ اس کے برخلاف گناہ کبیرہ اگر کوئی کرے تب تک تو وہ مومن رہتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر لا یؤمن احدکم، یہاں پر نفس ایمان کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کمال ایمان کی نفی ہے۔ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، یہ باب ہے اس بیان میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی ایمان سے ہے۔ بیٹا محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت اختیاری ہوتی ہے، اور ایک محبت طبعی ہوتی ہے۔ دونوں طرح کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ محبت اختیاری میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، محبت اختیاری نفس ایمان کے لیے ضروری ہے، جبکہ محبت طبعی کی کثرت یہ کمال ایمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ طبعاً محبت تو انسان کو کہیں پر بھی ہو جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ نبی سے ہو یہ کمال ایمان کی دلیل ہو۔ ہاں، محبت اختیاری یہ نفس ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ جب تک نبی سے محبت نہیں ہوگی، اختیاری محبت نبی سے سب سے زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہوگا۔ آدمی محبت جن باتوں کو لے کر کرتا ہے، جن چیزوں کو لے کر آدمی محبت کرتا ہے، تو وہ چند چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آدمی محبت کرتا ہے۔ ایک تو محبت کسی کے حسن کو دیکھ کر ہوتی ہے، اور ایک محبت کسی کی جود و سخا کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اگر حسن کو دیکھ کر جو محبت ہو، اس محبت کو اگر سمجھیں آپ، ایسے ہی بیٹا تو ہاں، یعنی محبت کہتے ہیں دل کا مائل ہونا۔ یہ میلان قلب، یہ محبت تین وجہوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو کسی کو دیکھ کر لذت حاصل ہو تو محبت ہوتی ہے، کبھی بیٹا عقل کے ذریعے سے لذت حاصل ہوتی ہے، تو کبھی اس لیے قلب کا میلان اور رجحان ہوتا ہے کہ فلاں آدمی احسان کرنے والا ہے اور ہماری پریشانیوں کو دفع فرمانے والا ہے۔ بیٹا دیکھ کر حواس کے ذریعے سے لذت جہاں پر محسوس ہو، اس لذت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا جواب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آپ کا حسن تو وہ ہے کہ حواس آپ کے حسن کو دیکھ کر اتنی لذت محسوس کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں نہیں، اپنے سر کٹاتے ہیں، بلا اختیار نہیں بالاختیار کٹواتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ لذت ہے
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، فرماتے ہیں حضرت سمرہ بن جندب، روایت میں ہے امام ترمذی نے وہ حدیث روایت کی ہے ابواب الادب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیانۃ فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی القمر وعلیہ حلۃ حمراء فاذا هو عندی احسن من القمر۔ دیکھیے صحابی رسول کی نگاہوں کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چاندنی رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فجعلت انظر الی رسول اللہ والی القمر، تو میں رسول کریم کے چہرے کو کبھی دیکھتا تو کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا تو کبھی چہرے رسول کو دیکھتا، دونوں کی طرف میں دیکھنے لگا۔ اب فرماتے ہیں وعلیہ حلۃ حمراء، سرکار کے جسم مبارک پر ایک سرخ رنگ کی چادر تھی، فاذا هو عندی احسن من القمر، میں نے دیکھا کہ سرکار چاند سے زیادہ حسن والے ہیں، چاند سے زیادہ حسن والے ہیں، یہ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا، ترجمانی کیا ترجمانی کی، ترجمانی کرنے کا حق بھی اعلیٰ حضرت نے ہی ادا کیا۔ فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں لم یأت نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا۔ کتنی خوبیاں ہیں، حضرت مولائے روم نے فرمایا تھا آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، جو تمام تر خوبیاں، جتنی خوبیاں تمام انبیاء اور رسول رکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو تنہا رکھتے ہیں۔ اور ایک ہے استلذاذ بالعقل، یعنی عقل کے ذریعے سے لذت محسوس کرنا۔ استلذاذ بالعقل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن فضائل و کمالات، مناقب و محاسن اور بے شمار معجزات جو آپ کو عطا فرمائے، وہ سب عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ عقل ان کی طرف خود بخود مائل ہوتی ہے۔ پوری تاریخ پڑھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا کمالات تھے، تو عقل حیرت میں ہو جاتی ہے۔ اور کبھی رجحان قلب ہوتا ہے اس وجہ سے کہ کوئی آدمی ہم پر احسان کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دفع کرتا ہے۔ نبی نے کیا احسان کیے، تو اس میں بھی آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ نبی کریم نے قرآن لا کر دیا، لوگوں کی ہدایت فرمائی، بے سہاروں کا آپ سہارا بنے، جن پر ظلم ہو رہا تھا ان کے ظلم کو آپ نے ختم کیا، جہاں پر انسانیت شرمسار ہو رہی تھی اس انسانیت کو آپ نے جلا بخشی تھی، جہاں پر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا وہاں پر عورتوں کو آپ نے عزت بخشی اور ان کی اہمیت معاشرے کو بتائی۔ اور جو قوم گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی اس قوم کو گمراہی سے ہدایت کی طرف راستہ دکھانے والی آپ کی ذات تھی۔ جو قوم جہنم میں جلنے والی تھی اس قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے کا کام آپ نے کیا تھا۔ اور دنیاوی کتنے ایسے کام میرے نبی نے کیے کہ جس کی بنا پر
ہماری عقلیں یہی کہیں گی کہ نبی کریم سے زیادہ کوئی بھی ہم سے ہمارے لیے بڑھ کر محسن نہیں ہے۔ اللہ ایسے محسن ہے کہ اللہ رب العزت بھی احسان کا ذکر فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان بہت ہی بڑے عاشق رسول، ایک ایک لفظ وحی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہی، اور محبت اختیاری یہ ایمان ہے، اور محبت طبعی بھی سب سے زیادہ رکھنا یہ کمال ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سب کچھ انہی کو جانا انہی کو مانا ہے۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حدثنا ابو الیمان، ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعیب، ہم سے حدیث بیان کی شعیب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو الزناد، ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے روایت کرتے ہوئے عن الاعرج، اعرج سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، یہاں پر سرکار اللہ رب العزت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قسم کسی اہم اور باعظمت امر پر ہی کھائی جاتی ہے، تو یہاں پر سرکار اس بات کو کہ میں سب سے زیادہ مسلمان کے نزدیک محبوب ہوں، اس کے والد اس کے ولد سے بھی زیادہ اگر میں محبوب ہوں تبھی وہ کامل مومن ہوگا، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے قسم کھانے سے کہ یہ بڑا اہم امر ہے۔ اور اتنا کتنا اہم امر ہے ہم آپ کو بتا چکے کہ سرکار سے اختیاری محبت کرنا عین ایمان ہے، اور طبعی سب سے زیادہ محبت رکھنا یہ کمال ایمان ہے۔ اتنا اہم امر ہے تو پھر نبی کریم نے قسم کھا کر بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کے ولد سب سے زیادہ محبوب تر ہو جاؤں۔ والد سے بھی، کیونکہ عام طور سے والد اور ولد سے محبت فطری ہوتی ہے، طبعی ہوتی ہے، دل کا میلان ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان دو کو ذکر کیا، ورنہ تو اس میں اپنی جان بھی شامل ہے۔ کبھی کبھی فطری محبت اتنی زیادہ ولد سے ہوتی ہے یا اپنے والد وغیرہ سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی اوپر مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کر لیتا ہے اور اپنے بچے کے لیے کہتا ہے کہ اس کو پریشانی سے نجات مل جائے، تو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر اس کو پریشانی سے بچاتا ہے۔ تو اتنی محبت بھی ہوتی ہے ولد سے، طبعی محبت۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ولد سے بھی زیادہ محبت ہو، تو اب
اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے جنہوں نے نبی سے محبت کی تو انہوں نے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی۔ اگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے تو نبی کے فرمان پر وہ اپنی جانوں کو قربان نہیں کرتے، اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ انہوں نے محبت کی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے مسلمانوں نے، صحابہ کرام جانثاروں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اور صرف نبی کے فرمان پر۔ یہ تھی نبی سے طبعی محبت۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی ابن علیہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد العزیز سے، عبد العزیز ابن صہیب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس، حضرت انس سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تحویل سند جو ہاں لکھی ہوئی ہے اس سے مراد ہے تحویل سند، یعنی ایک دوسری سند یہاں پر امام بخاری اور ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث وہی ہے۔ حدثنا آدم، ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، آدم ابن ابی ایاس نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے عن قتادہ، حضرت قتادہ سے، اور وہ روایت کرتے عن انس، حضرت انس سے۔ تو پہلی والی سند میں یہ تھا عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس، اس سند سے معلوم ہوا کہ عبد العزیز ابن صہیب نے حضرت انس سے روایت کی، اور اس سند سے معلوم ہوا کہ حضرت قتادہ نے بھی حضرت انس سے یہ حدیث سنی ہے۔ قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے ولد، اس کی اولاد اور دیگر تمام لوگوں کے بنسبت محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تفصیلی گفتگو ہم کر چکے۔